دعا پڑھائے طلوع شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضر سعاتی وفی کل سعا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعنا حتی تسکنہ ورزکات ونمتمتعہ فیہا طویلا یربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج خیم آل محمد میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عام مومنین کا اس مقدس بارگاہ میں چل آیا ایک ایک قدم کے بدلے میں شہزادی کونین کے بچوں کے صدقے میں آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ مالک اللہ جتنے ہاتھ بلند ہیں تجھے واسطہ صفی حسین کے ہاتھوں کا، ان میں سے کوئی خالی دامن نہ چھوڑے، تمام کی تمام نیک دلی حاجات قبول و منظور فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا، اس دور کی دعا ہے۔ مالک اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا کہ وہ بادشاہ ولی العصر خون منتقم حسین خلیفۃ الرحمن امام الانسبجان امام زمانہ بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ مالک اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ امام کے چہرے کی زیارت کر سکے، اپنی حاجات کی قبولیت اور بادشاہ کی آمد و سلامتی کے واسطے صلوات صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے صلوات بھیجے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ کوشش کرو مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کو واقعہ نامدار امیر کائنات بادشاہ کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اجازت ہے سرکار؟ تھینک یو۔ ماشاءاللہ۔ امام حسین پاک سرکار آپ تمام مومنین کا قدم قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، مجھ سے پہلے بھی مولا کے بہترین ذاکرین خطاب فرما گئے، میرے بعد بھی مولا کے عظیم ترین مداح کو سلام کرنا ہے۔ مالک تمام کی نوکریاں قبول فرمائے۔ ان تمام اچھے پڑھنے والوں میں میرا بھی دل ہے کہ اس فہرست میں اپنا نام طالب علم کی حیثیت سے بالکل ویسے ہی لکھوایا جائے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا۔ حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو۔ میرے خیال میں فرد بھائی میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، میں نے بات کا آغاز کر دیا ہے۔ بزرگ تشریف فرما ہے، جوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے تشریف فرما ہے۔ بس طالب علم بن کے سبق کی دو چار باتیں سنانا چاہتا ہوں، آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، پھر حیات پاکی ملاقات پاکی۔ یا علی حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو۔ مجمع میں سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو اور اٹھ کے مجھ سے سوال پوچھے، اور وہ سوال ایسا پوچھے جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو۔ آدھے منٹ کی تمہید ہے، اس کے بعد سلام ہے۔ اٹھ کے سوال پوچھے اور سوال ایسا ہو جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو۔ جب وہ بندہ اٹھے گا اور اٹھ کے مجھ سے سوال پوچھے گا اور مجھے جواب نہیں آئے گا تو میں اس کی طرف ہاتھ باندھ کے کہوں گا، میرے محترم جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نا اس کا جواب مجھے نہیں آتا، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ میں ممبر چھوڑتا ہوں، کسی لائبریری میں جاتا ہوں، وہاں جا کے کتاب کھولتا ہوں، کوئی حوالہ دیکھتا ہوں، پھر کوئی مستند روایت دیکھتا ہوں، پھر جواب لا کے آپ کو دیتا ہوں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو۔ میں سید ہوں، باوضو ہوں، ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے۔ تم میں سے ہر علی والے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، چوتھے مصرے پہ دو ہی باتیں ہوں گی، حق بن جائے تو رکھنا نہیں، نہ بنے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں، انسان انسان سے سوال پوچھ لیتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھول جاتا ہے، میں بھول جاتا ہوں، آپ بھول جاتے ہیں، لیکن چوتھے مصرے میں بات عام انسان کی نہیں ہو رہی، بات اس شہنشاہ کی کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، جب تک جیوں گا اس کے حق میں دعا کروں گا۔ لال پل والوں جو
چوتھے مشرے کی قیمت دے دے. حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو, کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. اور علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا, کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. یا علی یا علی. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے, بکھر کے نہیں سمٹ کے بولو حق حیدری. یا علی. علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا, واہ. کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. جتنے حضرات اگر میری بات سمجھ جائے تو میرے حق میں دعا کر دیجئے گا. بس ایسے ہی کوشش کرتے ہیں, جتنا چودھری صاحب نے وقت دیا اس کے اندر ہی آپ کو سلام کرنا ہے. مشکل باتیں سن کے جہاں پہ میں کھڑا ہوں آپ بھی وہاں پہ آ جائیں, تاکہ آپ کو سبق سنانے میں میرا ایک بھی لمحہ ضائع نہ ہو. کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. آپ قبلہ تنہائی میں بیٹھ کے شاہ جی اس بات کا کبھی لطف لینا کہ مولا علی شہنشاہ بادشاہ کی سخاوت ہے کیا. بندہ آ گیا مولا علی کے پاس, اب ہر بندہ مجھے دیکھے آ کے کہنے لگا مولا میں سامنے کھڑا ہو کے کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ ایک جگہ پہ مطمئن کھڑے ہیں. لوگ آپ کے پاس آتے ہیں دور دراز علاقوں سے, کوئی شام سے آتا ہے, کوئی فلسطین سے آتا ہے, کوئی مصر سے آتا ہے, کوئی ایران سے آتا ہے, کوئی عراق سے آتا ہے, عرب کے کئی ممالک سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. اور اتنا لمبا سفر کر کے لوگ اس لیے آپ کے پاس آتے ہیں, شاہ جی آ جائیں, تاکہ وہ آپ سے مشکل سوال پوچھتے ہیں. بسم اللہ جی. امام حسین بادشاہ عزت رزق کے وقت میں مزید اضافہ فرمائیں. صلوات مل گئے باواز بلند سید کی آمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بسم اللہ سرکار اجازت ہے. بات ذہنوں میں ہے کہ مولا آپ کے پاس لوگ لمبا سفر کر کے آتے ہیں, اور اس لیے آتے ہیں کہ وہ آپ سے مشکل سوال پوچھتے ہیں. دعا کیجئے گا. لیکن مولا میں نے مشاہدہ کیا ہے ابھی ان کا سوال مکمل نہیں ہوتا, آپ جلدی سے جواب بتا دیتے ہیں, اور وہ لوگ اپنے دلوں میں اطمینان رکھ کے واپس چلے بھی جاتے ہیں. مولا عجیب نہیں لگتا لوگوں کا اتنا لمبا سفر ہوتا ہے, ان کے اتنے مشکل سوال ہوتے ہیں. مولا تھوڑا سوچا کریں, تھوڑا سمجھا کریں, وقت لے کے پھر جواب دیا کریں, تاکہ بعد میں وزن آ جائے. شاہ جی دعا کیجئے گا, سر اٹھائیں وہ بندے جنہیں اردو ادب سننا سمجھنا اور پھر سمجھ کے بولنا آتا ہے. مولا سوچا کریں. علی بادشاہ کے چہرے پہ جلال آ گیا. فرمایا جاہل بتا کتنی انگلیاں تیرے ہاتھ کی؟ کہنے لگا مولا 5. فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ کہتا یا علی یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے, میرا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے. علی نے فرمایا جاہل یہی تو تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے, تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے, میرے سامنے ساری کائنات ہے. واہ 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 واہ. کیا بات, کیا میں یہی تو تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. دعا کیجئے گا. تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے, اس سے زیادہ جلدی نہیں ہو سکتی. جیسے جلدی اور ذاکری کا جوڑ کوئی نہیں, لیکن مجھ سے اچھا پڑھنے والے بھائی تشریف فرمایا تو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. جاہلی یہی تو تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے, مجھ علی کے سامنے ساری کائنات ہے. عامر بھائی میں امام حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. اتنا چھوٹا ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے کئی گنا پڑا. یہ بات تو طے ہو گئی. اگر امام حسین بادشاہ کا کوئی چھوٹا ذاکر ہوگا, کوئی چھوٹا ہوگا تو میرے بعد ہوگا. فی الوقت سخی سلطان کا میں ہی سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. لیکن شاہ جی آج کی عزت کی قسم میں امام کا وہ مسکین ذاکر ہوں کہ جب میں بول رہا ہوتا ہوں نا, لفظ میرے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں, تو میں بیچارہ سسپینس کا شکار ہوتا ہوں کہ مجمع پتہ نہیں کیا قیمت دے گا. لیکن سخی سے مدد مانگتا ہوں, وہ جس سلطان نے اپنے نانا کا نہیں رکھا میرا بھی بھرم رکھ ہی لے گا. آپ کی عزت کی قسم ہے امام حسین بادشاہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, آپ نے اتنا خوبصورت استقبال کیا ہے. تو چلو 4 مصرے آپ کے حوالے کرتے ہیں. مرشد ایک تکلیف کیجئے گا, اس طرف دیکھیے گا, مجھے وہ جوان ڈھونڈ کے دکھائیے گا جو سن کے سمجھ کے خاموش ہو جائے. میں اس کے آگے ہاتھ باندھ سکتا ہوں. ذکر علی میں اور کیا کر سکتا ہوں. اگر پہلے سنی ہو
نہیں بولنا, اس ذکر کی قسم نہیں بولنا. اگر پہلی دفعہ سنو تو اپنے چھوٹے بھائی کے حق میں اتنی دعا کر دینا کہ مجھے خدا کی قسم دکھ نہیں لگے گا کہ حلالیوں کا پنڈال تھا, 13 رجب تھی, لال پل کا مرکز تھا, میں آپ کے حق میں دعا کروں گا. سر اٹھائے وہ بندے کون ہے علی, کیا ہے علی, علی کس بادشاہ کا نام ہے. شاہ جی میں پورا واقعہ چوتھے مصرے میں سمیٹ کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اب پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے, پھر اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے. فرق بھائی میرے سفر کی قیمت ایک جوان دے دے, میرا آیا اسی پہ پورا ہو جائے گا. کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا, جوتی میں پھرے تخت سلیمان چھپائے, اور یوں انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا جیسے کوئی مالک کسی نوکر کو بلائے. جنہیں اندر واسطے ایسے نہیں جشن کا ماحول ہے, ہاتھ اٹھاؤ مل کے بولو حیدر 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 حیدر. جدھر آئیے تگائیے حیدری. اور میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں, رونا گیا. یوں انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا جیسے کوئی مالک کسی نوکر کو بلایا. ذاکر کو بھی انتظار ہوتا ہے, میں نے پہلے عرض کی ہے کہ وقت نہیں ہے. مولا کے عظیم ترین مدد تشریف فرمائے. میں اتنی جلدی کرنے لگا ہوں کہ بس آپ سوچیں گے اور میں سلام کر جاؤں گا. جی اچھا جی, بسم اللہ, خیر ہو آپ کی. ذاکر کو بھی انتظار ہوتا ہے, مجمع کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ چوتھا مصرع آئے, بات مکمل ہو اور ہم داد دیں. شعراء تشریف فرما ہے, ادب سے پیار کرنے والے حضرات تشریف فرما ہے. ذاکر کو انتظار ہوتا ہے کہ چوتھے مصرے کے بعد میں رک جاؤں گا. مجمع کو بھائی جان انتظار ہوتا ہے کہ چوتھے مصرے کے بعد ہم داد دیں گے. یہ بات تو طے ہوگی, لیکن چوتھے مصرے تک جانا ہی نہیں, دوسرے مصرے تک آ جانا. میرے خیال میں اگر میں اللہ کو بھی 13 رجب کا واسطہ دوں تو وہ میری دعا رد نہیں کرے گا. میں آپ سب حلالیوں کو اس جشن کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, دوسرے مصرے تک آ جانا, اتنی قیمت دے دینا جتنا میرا حق بنتا ہوا. چوتھے مصرے میں آپ کے بس میں نہیں کہ آپ میری داد روک کے بیٹھے, بس مولا کی مدح آ جائیں اور میں دوسرا مصرع آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. گھروں کی چھتوں پہ علم لگوا لینا بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن فیضان رضوی لال پل میں اس پر مجھے دیکھ, اس بندے کو تلاش کرنے لگا. مجھے دکھ لگے گا بات ضائع ہو گئی تو میں اس بندے کو تلاش کرنے لگا ہوں جس کے ضمیر کی چھت پہ حضرت عباس کا علم لگا ہوا ہے. دوسرے مصرے میں بس مسکرا دینا. میں یہ نہیں کہتا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, یہ بھی نہیں کہتا کہ ہاتھ بلند کرو. اپنے چہرے پہ روشنی لے آؤ, اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ. میرا آیا اسی پہ مکمل ہو جائے گا. چوتھا مصرع تیرے بس میں نہیں. تو اگر علی کا ذکر سننے آیا ہے تو خاموش بیٹھے. جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باغ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. میں نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے, علی کا دشمن حرامی ہوتا ہے وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا. جتنی جلدی میں نے پڑھنا آپ نے بھی اتنی جلدی وصول کرنا. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. آپ امام حسین بادشاہ کے بہترین ماننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, مولا کے مداح ہیں, بانی ہیں. داد لینا مشکل کام نہیں ہے, مشکل بات کر کے داد لینا یہ مشکل کام ہے. اللہ کرے میں سمجھا لوں. اگر مجمع تھوڑی سی کوشش کرے نا تو مرحبا لمحہ پاس ساڑی فرمائش تے اسے ہم نکل سکتے ہیں. اگر مجمع تھوڑی سی مشکل بات سننے کا عادی ہو جائے نا تو پوری اپروچ آف سینس یوز کرنا یار کہ چوتھے مصرے میں قافیہ کون سا ہے. شجر نہیں ہوتا, پر نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میری زندگی میں ایسا لمحہ